بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بعداد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین، مقالات حکمت میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقالات حکمت میں سے چند اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں یہ تحریر فرمایا کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اسے غسل دے کر کفن پہنایا، رسمی سا جنازہ پڑھا، قبر میں دفن کیا اور واپس آ گئے، گویا اسے یہ کہہ کر کہ اپنے کیے کو پہنچ، واپس گھر آ گئے۔ واپس پہنچ کر کسی نے میت کے گھر والوں کی کوئی خاص دل جوئی نہ کی اور اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسری میت کے لیے 40 سے زیادہ افراد نے اللہ کے حضور میں مغفرت کی دعا کی۔ اللہ رحیم و کریم ہے، ضرور اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں کی سفارش قبول کر کے بخشنے والا ہے۔ کسی کا عزیز فوت ہو جانے کے بعد ان کے گھر جانا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کا دکھ بانٹنا، رنج و غم کو کم کرنا، یا اپنے بچے کو یا نوکر کو چند دنوں کے لیے ان کے کام میں مدد کرنے کے لیے بھیجنا تاکہ وہ تعزیت کرنے والوں سے بافراغت مل سکے، کیوں کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ قبر کا پہلا دن آخرت کی منزل کی سب سے مشکل اور اولین گھاٹی ہے۔ مرنے والا ساری عمر کی کمائی، مال و دولت، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اپنے ساتھ کوئی بھی شے لاتا نہیں۔ مرنے والا ضرور کسی نہ کسی کا عزیز تو ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر والا اپنے فوت ہونے والے عزیز کے لیے جو تمام عمر ان کی خدمت کرتا رہا، دفن کے بعد اس نیت سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اس کے لیے عذاب قبر میں تخفیف ہو، کچھ پڑھ کر بخشنے کا اہتمام کرے یا غربا کو کھانا کھلائے، تو بتائیں اس میں دین کا کیا نقصان ہے؟ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے قبر والے کو یقیناً نجات ہوگی۔ اگر قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا مسنون نہیں ہو تو اس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ خبردار میت کے لیے قرآن خوانی یا کوئی دوسرا عمل نہ کرو، یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا۔ ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ ہمارا حال اس سے کہیں مختلف ہے۔ عموماً لوگ دنیا سے تہی دست قبر میں داخل ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے باپ، بھائی، شوہر، بیوی، بچے یا عزیز و اقارب کے لیے ثواب کی نیت سے کچھ کھانا، کپڑا وغیرہ غربا کو دے دیا یا قرآن کریم پڑھ کر اس کی روح کو بخش دیا، تو اس سے دین کو کیا نقصان پہنچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ ہوتے تو آپ ضرور منع فرماتے کہ خبردار مردوں کے لیے کچھ نہ پڑھنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک مرید بیٹھا تھا، دفعتاً اس کا رنگ متغیر تھا، یعنی پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ میں نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو کوئی کسی مردے کو 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھ کر بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میں نے
1.25 लाख کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا اور اس کی ماں کو بخش دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نوجوان کے چہرے پر رونق نظر آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ ایصال ثواب کی ضرورت اور اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت قبر میں غرق ہونے والے فریادی کی مانند ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ، بیٹا، دوست، مخلص کی دعا کی منتظر رہتی ہے جو اس کے لیے ساری دنیا معافیہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ اس دعا کے اجر کو پہاڑ کی مانند قبر میں داخل فرما دیتا ہے اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کی بخشش اور مغفرت طلب کرنا ہے، گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں مردے کی حالت پوری وضاحت سے فرما دی کہ لواحقین کو میت کے لیے استغفار کی اشد ضرورت بیان فرما دی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے کنواں لگوانا چاہو تو لگوا سکتے ہو، اس کا انہیں ثواب ملے گا۔ خوش آمدید ناظرین، مقالات حکمت میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے جو حدیث میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ماں کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتے ہو تو ایک کنواں کھدوا دو، اس کا ثواب انہیں ملے گا، ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایات بھی موجود ہیں، یہی فرمایا کہ اگر ایصال ثواب، مردے کو ایصال ثواب ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ پھر ہمیں کون سی چیز ایسا کرنے سے روکتی ہے؟ دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے اور فطرت یہ قبول نہیں کرتی کہ کوئی اپنے والدین کو ایک بار قبر میں دفن کر چکے اس کے بعد بالکل ہی بھلا دے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ کوئی بندہ کبھی چکا نہیں سکتا، پھر بھی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کچھ کرنا، ہمیشہ کرتے ہی رہنا سعادت مندی ہے۔ صاحب استطاعت اپنے والدین کو حج کرائیں اور ان کا ثواب پہنچانے کی خاطر کوئی اور ہمیشہ جاری رہنے والا نیک کام کریں۔ اسی طرح دیگر عزیز و اقارب کا بھی یہی حال ہے۔ دوست اور دوست کو دفن کرنے کے بعد دوستی کی ساری کتاب ہی بند کر دی، کیا یہ وفاداری ہے؟ دوست کی دوستی ہمیشہ زندہ رہے، موت دوستی کو بھی کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ دوستی کا تقاضا ہے کہ دوست کوئی نہ کوئی تحفہ دوست کی خدمت میں بھیجتا رہے، اسے پیش کرتا رہے۔ آپ دین کا فراغ دلی سے مطالعہ کریں تو جان لیں گے کہ مردے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اسی طرح آپ دیگر اختلافی مسائل سے جب بھی دوچار ہوں اس اصول کو پیش نظر رکھیں کہ اگر ان باتوں سے کرنے کا دین میں حکم نہیں دیا گیا تو ان باتوں سے منع بھی تو نہیں کیا گیا۔ آج آپ اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ دیکھیے کہ ہر کوئی یہ فتویٰ صادر کرنے کو ہوتا ہے کہ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، ان کے فرمودات کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپ کو ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ جس طرح کہ صوفی صاحب نے لکھا نا اس کے اندر کہ کیا یہی دوستی ہے کہ ایک دفعہ اس کو دفن کرنے کے بعد پھر پلٹ کر دیکھا نہ جائے؟ کیا ماں باپ کا یہی احسان کا بدلہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک دفعہ جا کے قبر میں اتار دیا پھر اس کے بعد بھول گئے سب کچھ؟ اس باپ نے ساری زندگی محنت کی، اپنے بیٹے کے لیے اتنا اچھا خوبصورت مکان تعمیر کیا، مال و دولت چھوڑا سب اس کے لیے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا محنت کرتا رہا، اس کی ماں اس کی خدمت کرتی رہی، اس کی تربیت کرتی رہی، اس کو پالتی رہی، پوستی رہی، بڑا کر دیا، جوان کر دیا۔ اب آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، باپ قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو کیا اسے بھلا دیا جائے؟ یہی اس کے احسانات کا بدلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے،
تو کیا ان لوگوں کی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، کہ جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کیا جائے؟ تو کیا ہم یہی احسان کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دفنانے کے بعد کوئی اصال ثواب نہیں، مردہ بندہ قبر میں چلا گیا، مردہ ختم ہو گیا، بس کہانی ختم؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین عین فطرت کے مطابق ہے۔ یہ دین ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں کو فراموش کر دیں۔ ہاں، بہت سی ایسی رسومات ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ مردے کی روح واپس گھروں میں لوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد یہ بہت سی ایسی رسومات ہم نے طے کر لیں کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اصال ثواب کرنے کے لیے 3 دن رکھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک سوگ آپ کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، تو اس کے بعد سوگ آپ ختم کر دیجئے، آپ زندگی کے معمولات میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر وقت ارتقا پذیر ہے، وہ ایک جگہ پر ساکت نہیں ہو جاتا، چیزوں کو ختم نہیں کر دیتا۔ اسی لیے تو کہا کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ تو انسان کی زندگی چاہے وہ باپ کے روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ اولاد کے روپ میں ہو، اس کو ختم ہونا ہے۔ تو اس اٹل حقیقت کو جانتے ہوئے یہ تو ہمیں اس بات کا شعور آ گیا، سمجھ آ گئی کہ جانا تو ہے، اور جانے کے بعد کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیے کہ کس طرح مسلمان کو اس دنیا سے جانا ہے، دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو جانا ہم نے۔ تو یہی ہمارا دین ہے، یہی فطرت ہے، یہی اس کا تقاضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔